اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن سے ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر کو دور کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے تو جب آپ کا دل کرے اور جب آپ کو ہمت محسوس ہو عمرہ بھی کیجئے اور حج پر بھی جائیے. حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے. ہاں مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ جو یہاں بات آئی کہ اللہ نے امن کا شہر بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اسے امن کی جگہ بنائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اس کو بلدن آمنن بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بلدن آمنن بنایا ہے، آپ اور میں بھی اس امن کو خود ویژولائز کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے چاہتے ہیں کراچی شہر میں ہم اپنے بچوں کو باہر نکلنے دیتے ہیں کہ باہر جا کر سامنے کے مال سے، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ سامنے پیراڈائز سے، سامنے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے، سامنے کسی مال سے جا کر اپنے لیے کوئی چیز لے کر آ جاؤ. ہم بھیجتے ہیں، ساتھ میں میڈ جائے گی، ساتھ میں چوکیدار جائے گا، یا ساتھ میں خود جائیں گے، اکیلے تو کبھی نہیں بھیجتے. آپ حرم جاتی ہیں، آپ کا بچہ، آپ کی بچی مسجد سے نکل کر خود ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، ساتھ میں گن مین ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اندر خاص امن رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. کفار سے معاملات اور اچھا سلوک کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. ہم نے کل ڈسکس کر لیے تھے کہ 4 طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن میں سے کس چیز کو روکا گیا ہے اور کس چیز کی اجازت دی گئی ہے. اللہ نے روکا ان کی اطاعت سے، اللہ نے روکا ان کو رول ماڈل بنانے سے، اللہ نے روکا کہ آپ ان کو لک اپ کریں، اللہ نے روکا کہ آپ ان کے جیسا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کریں. اللہ نے روکا ہے. آج کل ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. کہنے کو بہت معمولی سی بات ہے، بہت بنائن سی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جڑیں پکڑ لیتی ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا چائے ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں، تو بچہ کہے نہیں برٹش چائے تو ایسے بنتی ہے. چائے چائے ہے، اپنی ذات سے کچھ نہیں ہو جاتی، لیکن ذہنیت کیا ہے بچوں کی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بدلنے آہستہ آہستہ. چائے کا معاملہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ کہیں کہ کیک نہیں کھا سکتے اس لیے کہ کیک جو ہے وہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جلیبی نہیں کھا سکتے اس لیے کہ جلیبی ہندوؤں کی ایجاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ چیز بڑھتے بڑھتے آگے رسوم و رواج اور اٹھنے بیٹھنے اور دن رات کی روٹین پر اپلائی نہ کرنے لگ جائے، اس کے لیے محتاط رہنا چاہیے. اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات نہ مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. یعنی راہ راست پا لینے کا طریقہ بتا دیا گیا. اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت ان لوگوں کی جو شریعت پر عمل کرتے ہیں. وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کو مضبوطی سے تھام لے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، کتنی جگہ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو اللہ کا، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرنا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پارٹ ٹائم مسلمان نہ بننا، فل ٹائم مسلمان بننا، 24/7 عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اپنے زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا لینا، ہر عمل کے اندر للہیت لا کر اس کو عبادت میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کا سونا عبادت، آپ دعا پڑھ کر سوئیے مسنون. آپ کا اٹھنا عبادت، آپ اٹھ کر اپنے اٹھنے کی، بیدار ہونے کی مسنون دعا پڑھیے. آپ کا کام پر، اپنی پروفیشنل جگہ پر جانا عبادت، آپ رزق حلال کمائیے. آپ کا بیت الخلاء جانا اور بیت الخلاء سے آنا عبادت.
اس لیے کہ آپ دعا پڑھ کر جاتی ہیں اور دعا پڑھ کر آتی ہیں. قدم قدم پر روزمرہ کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں سکھا دی ہیں، وہ اس لیے سکھائی ہیں کہ ہمارے ہر کام میں للہیت آ جائے. اپنے ہر کام میں للہیت لائیے، وہ عبادت بن جائے گا. آگے آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جاؤ، چپک جاؤ، سٹک آن ہو جائے بالکل تمہارا، چپک جاؤ. کس سے؟ بحبل اللہ. قرآن میں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبل اللہ قرآن ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے. اور آگے کہا جمیعاً کے اسکالرز دو میننگز کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جمیعاً سے مراد ہے کہ پورے کے پورے قرآن سے چمٹ جاؤ، پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو. اور دوسرا اسکالر اس کے معنی بتاتے ہیں جمیعاً کا مطلب ہے مل کر سب اللہ کی رسی کو تھام لو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب مل کر پکڑو گے ولا تفرقوا، چانسز ہیں جب قریب قریب آؤ گے تو پھر تم میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کبھی اپنی دوستوں سے اختلاف نہیں ہوتا، آپ کا اپنے ان رشتہ داروں سے اختلاف نہیں ہوتا جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ کا ان رشتہ داروں سے اختلاف نہیں ہوتا جو آپ کے گھر سے دور رہتے ہیں، آپ کا ہمیشہ ان لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے جو آپ کے گھر کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں. جوائنٹ فیملی کے اندر اختلافات آپس میں ہوتے ہیں. جب انسان قریب قریب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کا ان کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جب تم اکٹھے پکڑو گے ولا تفرقوا، اب فرقے مت ہو جانا، اب ایک دوسرے کو پھاڑنے مت لگ جانا، اب ایک دوسرے سے دور مت مت جانا. یہ جو یہاں پر آیا جمیعاً کیا مطلب ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چپک جاؤ. اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فزیکلی اس رسی کو پکڑ لو، یعنی جہاں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں فزیکلی پہنچو. واٹس ایپ پر بھی تفسیر سن لینا بہت آسان کام ہے، یوٹیوب کے اوپر لیکچر سن لینا بہت آسان کام ہے، بہت آرام سے آپ آڈیو لیکچرز اور آڈیو ویب سائٹس دیکھ سکتی ہیں. لیکن یہ جو اسکالرز کہتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو. جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. جن محفلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اپنے جیسے اور لوگ ملیں گے، آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ نظر آئیں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف عمل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہو رہا، اور بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان حالات کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں، ان حالات میں قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کو اپنی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت جو آپ قربانی دے رہی ہیں وہ چھوٹی لگے گی جب آپ کسی اور کی قربانی کو دیکھیں گے. تو فزیکلی ایسی جگہوں پر پہنچنا، اس کی بات بھی اسکالرز نے کی. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. اہل عرب جو تھے ان میں بہت جنگیں ہوتی تھیں، بہت جنگجو تھے، لیکن یہی اہل عرب جنہوں نے اسلام قبول کیا ایسے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی اٹیچڈ ہو گئے کہ مواخات کا معاملہ آپ کو، ایسا بردرہڈ کا معاملہ آپ کو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اللہ آج بھی ہم مسلمانوں کے دل جوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ آتے ہیں اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ آج بھی ہمارے معاملات کو درست کر دے اور اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی تم اگنورینٹ تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنے فلاح کا راستہ نظر آ جائے. عربوں کی تاریخ کے اندر تقریباً اگر آپ تاریخ پڑھیں ہسٹری میں 1700 مختلف جنگوں کا ذکر ملتا ہے. اوس اور خزرج دو قبائل جو آتے ہیں ان کی جنگ کے لیے آتا ہے کہ 120 سال تک ان کی جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، یہ جو من آیا، من الگ ہے منکم میں اور کم الگ ہے. من بھی ایک حرف ہے عربی زبان کا. منکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گروہ کے اندر منکم کی بات آئے، اہل منکم کی بات آئے، ولتکم منکم کی بات آئے، اس کا مطلب ہے ون آف دا فریکشن.
پوری امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، کچھ فریکشن آف پیپل تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو کیا کریں، جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. اس پیشن کی آج مسلمانوں میں ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے مسلمان کے اندر اس پیشن کی ضرورت ہے. پڑھا لکھا مسلمان جب نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں بھی ریسپیکٹیبل ہو جاتی ہیں. پڑھا لکھا مسلمان جو خود بھی اپنے اندر ایکوائرڈ نالج کا خزانہ رکھتا ہے، جب ریویلڈ نالج کے ساتھ لوگوں تک علم پہنچاتا ہے تو اس کا بتانا، اس کے بتانے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں. اس پیشن کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ نے کہا وہی فلاح پانے والے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصل فلاح انہی کو ملے گی. اور یہ جو فلاح کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کو چیڑ پھاڑ کر اندر سے خیر نکال لینا. کسان کو فلاح کہتے ہیں اس لیے کہ کسان زمین کو پلاؤ کرتا ہے اور اس کے اندر کا خیر باہر نکالتا ہے. تو جو یہ کام کریں گے ان کو محنت کرنی پڑے گی، ان کو اللہ کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی، ان کو معاشرے میں ہو سکتا ہے لوگوں کی تنقید سننی پڑے، لیکن اللہ کی خاطر للہیت اپنے کام میں لے کر آئیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہی تانا دینے لگ جائیں، کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں، ایک دوسرے کو منافق کہنے لگ جائیں. امت کیسے بنتی ہے؟ آپ دیکھیں کتنی محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت بنائی ہے، کتنا خون بہا ہے صحابہ کا، حفاظ کا، تب جا کر آپ اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. کتنی محنت کی گئی ہے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے کہ آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں یہ کتاب من و عن موجود ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے دل جوڑ دیے تھے. صہیب رومی روم سے آئے تھے، بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، پرشین تھے وہ، فارس سے آئے تھے. اللہ نے کیسے ان کے دل جوڑے؟ کوئی اس میں پتہ چلتا تھا کہ کون اس میں حنفی ہے، کون اس میں مالکی ہے، کون اس میں جو ہے وہ شافعی ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. جڑے ہوئے تھے ان کے دل. کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں جو مبتلا ہوئے اور جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، قرآن سننے کے بعد بھی تم نے اپنے عمل کو نہ بدلا، اپنے لائف سٹائل کو نہ بدلا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نیکی کا حکم مجھے اور آپ کو لازمن دینا ہے، بدی سے مجھے اور آپ کو لازمن روکنا ہے، ورنہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب آئے گا. اب اس بستی کے ذکر کو یاد کر لیں جبرائیل علیہ السلام کو جس کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہاں آپ کا فلاں فلاں نیک بندہ رہتا ہے جو 80 سال سے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عبادت کرتا ہے اور پلک جھپکتے میں اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اقلب علیہا، اس کے اوپر سے عذاب کو شروع کرو. اس لیے کہ یہ میرے آیات کو مذاق اڑتا ہوا دیکھتا تھا، میرے احکامات کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے تھے. یہ اپنی نیکی میں لگا ہوا تھا، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور بدی سے نہیں روکتا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ اس کے گھر سے عذاب کو شروع کرو. اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا بنائے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو. کنتم خیر امتن، آپ کی اور میری کورونیشن سیریمنی ہے. کیوں ہے بہترین امت؟ کیا ذمہ داری ہے آپ کی اور میری؟ کیا ہماری 4 آنکھیں؟ کیا ہماری 4 ناک ہیں؟ کیا ہم 4 کانوں سے سنتے ہیں اس لیے ہم بہترین ہیں؟ نہیں. ہماری فضیلت کس لیے ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. آپ کا اور میرا کام تو پبلک سروس ہے. آپ کا اور میرا کام ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین کاز
لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا لینا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ان کو منکرات سے روکتے ہو. اور وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جو ہرڈلز آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اس کام کو کرنے میں، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قدر اللہ مضبوط رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. تم ان کا کلچر نہ اپناؤ، تم ان کو فالو نہ کرو. تم اگر ان کو فالو کرو گے بھی تب بھی یہ تم کو بیکورڈ ہی کہیں گے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا. مسلمانوں کا آج یہ حال ہے. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان امت بنیں گے. آج ہم مسلمان امت نہیں ہیں، لیکن امید رکھیں، ہوپفل رہیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے آس پاس کے مسلمانوں سے بھی اور اپنی یوتھ سے بھی. اللہ نے ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشیل رکھا ہے. اپنی اولادوں کو اگلا مجاہد بنائیں. جو کام آپ اور میں نہیں کر سکے ہماری اولادیں کریں گی انشاءاللہ. جس کنوکشن کے ساتھ آپ اور میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے، آپ دیکھیے گا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کنوکشن کے ساتھ آپ کی اور میری اولادیں عمل کر سکتی ہیں اگر آپ اور میں ان کو مسلمان امت بنا دیں، اگر آپ اور میں ان کو قرآن کا علم دے دیں، اگر میں اور آپ اپنے عمل سے ان کو اسلام کی خوبصورتی دکھا دیں. تب یہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے کہ کوئی نان مسلم ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب مسلمان امت بن جائیں گے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، نان مسلمز کی بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام لائے تھے. آج جیسے آپ نے نام سنا ہوگا امام حمزہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا مریم جمیلہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا یوسف اسلام کا، آپ نے نام سنا ہوگا محمد اسد کا، یہ سب ریورٹ مسلمان ہیں. اللہ نے کہہ دیا سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اشارہ تو یہود اور نصارہ کی طرف کیا ہے، لیکن وہاں پر یہودی اور نصارہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. وہاں ان کی جگہ مغضوب علیہم اور الضالین کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ سارے یہود اور نصارہ یکساں نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھاگتے رہتے ہیں اللہ کے کاموں میں، فکر رہتی ہے اللہ کی کاموں کی، کھپ جاتے ہیں اللہ کے کاموں میں، انرجیز لگاتے ہیں اللہ کے کاموں میں. یہ ان کی فکریں ہوتی ہیں. اور ہماری فکریں، جوڑا کس کا ہوگا، عید آنے والی ہے، کس کا جوڑا ملے گا مجھے امی. اور پھر اس کے بعد فرینڈز پوچھتے ہیں تم نے کس کا پہنا ہے، تم نے کس کو پہنا ہے، تم نے کس کو پہنا ہے. پتہ چلے آپ نے کرتا پہنا ہو HSY کا اور ٹراؤزر پہنا ہو آپ نے ثنا سفیناز کا، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ جب کرتا پہننا چاہیں گی تو آپ چاہیں گی آپ پورا سوٹ کسی ایک ڈیزائنر کا پہنے، ہے نا. لیکن ہم اسلام میں کیا کرتے ہیں؟ پک اینڈ چوز. کرتا پہنتے ہیں کسی کا اور ٹراؤزر پہنتے ہیں کسی کا. یہ ہماری فکریں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ ایلیکٹ ہیں، ہم ایسا تھوڑی کر سکتے ہیں. ہماری فکریں یہی ہیں. کیا فکریں ہیں ہماری؟ دین کو کیسے سر بلند کریں. کیا فکریں ہیں ہماری؟ خاندان میں دین کو کیسے عام کریں. یہ فکریں ہیں ہماری کہ اپنی اولاد کو قرآن کیسے پڑھا دیں. یہ فکریں ہیں ہماری کہ اپنی اولاد کو دین پر عمل کرنا کیسے سکھا دیں. یہ فکریں ہیں ہماری کہ اپنے گھر کے اندر شریعت کو کیسے نافذ کر دیں. پاکستان کے اوپر ہم کیا شریعت نافذ کریں گے؟ اپنے اپنے گھروں کے اوپر 500 گز اور 1000 گز کے اوپر تو شریعت نافذ کر کے دکھائیں پہلے. پاکستان پر شریعت نافذ ہونا تو بہت بات کا کام ہے. ابھی سے اگر ہم نے پاکستان پر شریعت نافذ شروع کر دی تو تربیت کسی کی نہیں ہوئی، وہ کچھ اور ہی بن جائے گا. آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے مار دیں گے. ہماری فکریں ویڈنگ پلانر کون سا ہوگا، ہماری فکریں پھول کہاں سے آئیں گے، ہماری فکریں لوکل پھول تو اب کوئی استعمال ہی نہیں کرتا.
اب تو امپورٹڈ پھول آنے کی ضرورت ہے. یہ ہے آپ کی اور میری فکریں. آپ کی اور میری یہ فکریں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسلام کا علم دے دیں, قرآن کی تعلیم دے دیں, قرآن کی عربی زبان کا علم دے دیں, ان کو عربی زبان کا فہم سکھا دیں, ان کو عربی زبان کی خوبصورتی دکھا دیں. کیا یہ ہماری فکریں ہیں؟ ہم میں سے کتنی ماؤں نے اس کی فکر کی کہ میرا بچہ عربی زبان کی خوبصورتی جان جائے, تاکہ جب قرآن پڑھے تو اس کو اپنے عمل کی اس کے اندر سے کوئی راہ مل جائے؟ یہ ہماری فکریں تو نہیں ہیں. ہماری فکریں تو یہ ہیں کہ ایڈمیشن کس اسکول میں ہوگا. رات رات بھر ڈرائیورز کو لائن میں کھڑا رکھتے ہیں اور ایک ایڈمیشن فارم ملنا ہوتا ہے. ہماری تو یہ فکریں ہیں. کس یونیورسٹی میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے, چاہے ہم جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بالکل اپنے آپ کو چیزوں کا محتاج کر لیں. یہ ہے ہماری فکریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس فکر کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا. اللہ نے تو بھیجا تھا مجھے اور آپ کو دین کو سر بلند کرنے کے لیے. جب یہ دین سر بلند ہوگا تو اس ملک کے اندر اتنی اچھی یونیورسٹیز بنیں گی کہ باہر سے مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم پڑھنے آئیں گے. تاریخ گواہ ہے, مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آ کے غیر مسلمز نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنے ملکوں کے اندر رینیسانس کیا. آج مجھے اور آپ کو دوبارہ سے اس ریولوشن کو لانے کی ضرورت ہے. آپ کی اور میری یہ فکریں کہاں ہوتی ہیں کہ میں جلدی جلدی گھر کا کام سمیٹ لوں تاکہ پھر میں قرآن کی کلاس میں پہنچ جاؤں. ہم تو کہتے ہیں نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری فکریں کیا ہیں کہ ہمارے انٹیریئر ڈیزائنر سے گھر بن جائیں, ہماری ڈیکوریشن انٹیریئر ڈیزائننگ کی فرسٹ کلاس ہو جائے. ہماری فکریں کیا ہیں کہ ہماری عید آنے سے پہلے صوفے کے کپڑے بدل جائیں, کرٹن نئے ڈل جائیں, سب کپڑے بہترین طریقے سے آ جائیں. یہ ہیں ہماری فکریں. ہماری یہ فکریں کہاں ہیں کہ ہم دین کے لیے کچھ وقت نکال لیں. اللہ ہماری پرائرٹیز کو بدل دے. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا, نہ اولاد. یاد رکھیں, اگر اللہ کے دین کی ناقدری کی تو جس اولاد کے پیچھے گھپ رہے ہیں, جس اولاد کے پیچھے وقت لگا رہے ہیں, جن گھروں کو سجا رہے ہیں, قیامت کے دن یہ آپ کی اور میرے کچھ کام نہ آئیں گے. قیامت تو دور کی بات, جس دن میرا انتقال ہوگا اور جو میری قبر کی پہلی رات ہوگی, اس دن اس رات میں بھی یہ میرے لیے چیزیں کچھ فائدہ مند ثابت نہ ہوں گی. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جب آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو عمل نہیں کر رہے, تو آپ اپنی فکر کریں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. اگر آپ کو کوئی سامنے والا بہت گناہوں میں انوالو لگتا ہے تو یہ مت ذہن میں لائیں کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے. نہیں, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے, یہ ان کا اپنا لائف سٹائل ہے, یہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی دونوں کی مارکیٹس ہونے کے باوجود گمراہی خرید رہے ہیں اور ہدایت کے پیچھے نہیں چلتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اپنی جماعت کے لوگ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی والے صرف تنظیم اسلامی کو اپنا رازدار بنائیں, جماعت اسلامی والے صرف جماعت اسلامی کو رازدار بنائیں, الہدا والے الہدا کو رازدار بنائیں. آپ کی اور میری جماعت کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کی جماعت, مسلمان امت. اپنی مسلمان امت کے ساتھ اپنی وفاداریاں رکھنا, ورنہ نان مسلم کیا کرتے ہیں, وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے. جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت کرتے ہو, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اللہ نے صاف بات بتا دی. آج مسلمان اگر نیکیاں کرنے پر صبر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر مسلمان کسی دوسرے ویکیوم کی طرف جائیں گے. کہیں ویکیوم تو نہیں رہتا نا, سائنس کا اصول ہے ایک جگہ خالی ہوگی تو دوسری جگہ وہاں پر اس کو کور کر لے گی. اگر شریعت پر عمل نہیں کیا تو عمل کچھ نہ کچھ تو کریں گے, تو پھر کس پر عمل کریں گے؟ کفار کے لائف سٹائل پر عمل کریں گے, نان مسلمز کی رسومات کو اپنائیں گے, ہندوؤں کے کلچر کو سینے سے لگا کر رکھیں گے. کعبہ عبادت کرنے کے لیے تو بیت اللہ جائیں گے, لیکن شادی کرتے ہوئے آپ کا اور میرا کعبہ دہلی ہوگا.
اپنے اپنے رسومات اور سیلیبریشنز کو کرتے ہوئے آپ کا اور میرا کعبہ واشنگٹن ہوگا. یہ حال ہو جائے گا مسلمانوں کا. حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. یہ منافق کی بھی لپ سروس ہوتی ہے. ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی. قرآن کے ذریعے ان کو پہچانو. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو. اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے. اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے ان کو برا معلوم ہوتا ہے. تم پر مصیبت آتی ہے یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوتی. اپنی عقل مندی سے کفار آج کامیاب نہیں ہیں. مسلمانوں کی بے وقوفی سے کفار آج کامیاب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. انہوں نے جو آج ترقی حاصل کر لی، مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اس لیے کہ مسلمانوں نے امت بننے کی کیٹیگری سے انکار کر دیا. مسلمان جماعت نہیں ہے، مسلمان یکجان نہیں ہے، مسلمانوں نے حبل اللہ کو تھاما ہوا نہیں ہے، مسلمان شریعت کے محافظ نہیں ہیں. اس لیے یہ کام ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، زندہ ہو، 5 سینسز کام کر رہے ہیں، جسم میں طاقت ہے، ابھی بھی تم اپنی مرضی سے چل پھر سکتی ہو. تو سنو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتی رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونے دے گا. لیکن یہ 2 کام آپ کو اور مجھے کرنے ہیں. ان تصبروا وتتقوا، آپ کو اور مجھے تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کی ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں رکھیں. کیا ہے تقوی کی ڈیفینیشن؟ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے اورینٹیشن اٹینڈ کی تھی، تقوی کے اندر بہت سی چیزیں انسرکل ہوتی ہیں. عربک ڈکشنریز کے اندر 101 ڈیفینیشنز تقوی کی آتی ہیں، لیکن جو سمپلسٹ ڈیفینیشن آپ کو میں نے اس دن یاد کرائی تھی وہ کیا تھی؟ التقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، الجلیل کا خوف رکھنا. اور کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل، جو نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا. تلاوت کا ذکر نہیں آیا. اور کیا تھا؟ والرضا بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا. والاستعداد لیوم الرحیم، اور اللہ سے ملنے والے دن کی تیاری کرنا. یہ سب تقوی میں آ جاتا ہے. اگر آپ نے اور میں نے یہ کام کیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے مقابلے میں ان پر حاوی ہے. اب غزوہ احد کے بارے میں بات ہوگی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. 3000 کفار سے 1000 مسلمانوں کا مقابلہ تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں مسلمان کامیاب ہوئے تھے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ 2 قبیلوں کا نام آتا ہے جن کے قدم ہل گئے تھے جب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے ساتھ 700 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا. حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اگر 300 بزدل لوٹ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اللہ نے بتا دیا. بے شک اگر تم صبر کرو، ان تصبروا وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. یاد رکھیں آج بھی آپ اللہ کے دین پر استقامت ظاہر کریں گی، اللہ آپ پر فرشتے نازل کرے گا. وقالوا الذین ربنا اللہ، جب لوگ کہتے ہیں، اللہ کے بندے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور وہ اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ غم زدہ مت ہو، پریشان مت ہو. فرشتے آپ کے اور میرے قدم نہیں آگے بڑھا دیتے، فرشتے آپ کو اور مجھے حوصلہ دیتے ہیں.
آج بھی مومن کے فرشتوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں نعتوں میں، جو پکڑے خدا تو بچا لے محمد. یہ ہم نعتیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کو اختیار ہے معاف کرنے کا، آپ کو نہیں ہے. یہ اس وقت کی آیات ہیں جب جنگ کا رخ تھوڑا بدلا تھا، پانسا پلٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے تھے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے بھر دیا. اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں. اور زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے. اگر کمپٹیشن کرنا ہے یہ میدان کھلا ہے. دنیا کی کمپٹیشن میں کیا بھاگتے ہو؟ دنیا میں کیا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو؟ دنیا کی کیا ریٹ ریس میں لگے رہتے ہو؟ ریٹ ریس میں جیت بھی گئے تو بھی ریٹ ہی رہو گے نا، بلی تو نہیں بن جاؤ گے. تو دنیا کے پیچھے کیا بھاگنا؟ اللہ نے کمپٹیشن کا میدان بتا دیا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اللہ نے بتا دیا، اعدت للمتقین، متقین کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے. اور آگے آیت نمبر 134 میں متقین کی صفات آ رہی ہیں. کون ہے متقی؟ کیسے ہیں متقی؟ کیسے ہوتے ہیں متقی؟ کیا ان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے سر کے اوپر جو ہیں وہ بال گولڈن کلر کے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گرین کلر کی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ صفات ہوتی ہیں تو متقی بنتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، چاہے 1000 دیں، چاہے 100 روپے دیں، چاہے 10 روپے دیں، جو ان کی استطاعت ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں. نفلی صدقہ چھپا کر دیتے ہیں، فرض صدقہ دکھا کر دیتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو. مال بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جان بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، وقت بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، صحت بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. دوسری ان کی کوالٹی بتائی گئی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہا غصہ نہیں کرتے، ان کے اندر تو غصہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ متقی کے اندر غصہ کرنے کی چپ ہی نکال دی جاتی ہے. نہیں، غصے کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں. غصہ آئے گا، اس کو قابو کر لینا یہ عین انسانیت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں کہیں اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے نا مجھے غصہ ہی نہیں آتا. ایسا نہیں ہو سکتا، غصہ آئے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے غصہ دلایا اس لیے میں غصہ ہو گیا. بھئی کوئی آپ کو غصہ دلائے گا جبھی تو آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. سارا دن کوئی بھی کام آپ کی خلاف توقع نہ ہو، سارا دن کوئی آپ کو غصہ نہ دلائے، اور اس دن رات میں آپ اپنے آپ کو شاباشی دیں کہ شاباش آج میں نے بالکل غصہ نہیں کیا، تو آپ نے کیا تیر مارا؟ کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایسی ناگوار بات ہی نہیں کی کہ غصے کرنے کا ماحول پیدا ہوتا. تو اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان کو مقابلے میں ہرا دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کے جذبات کو تھام لے، وہ زیادہ طاقتور ہے. پھر ان کی صفت بتائی گئی، والعافین عن الناس، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیں، دل بڑا کریں، ظرف اعلیٰ کریں. اپنے دل کو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے لیے کھولیں گے تو لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ ہے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے،
ہماری بخشش فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے، تو اس کے بدلے آپ کیا کریں؟ لوگوں کو معاف کر دیں۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے تمام صفات والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ماں یعنی فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو، خود کو بیش نہ کریں، خود کو بلی نہ کریں، بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں۔ توبہ کی بہترین صورت ہے کہ ادھر گناہ ہو اور ادھر انسان اللہ سے فوراً معافی مانگ لے۔ توبہ دل کی ندامت کا نام ہے، ریگریٹ آئے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور توبہ کے اندر، توبہ کی کنڈیشنز میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان توبہ کرے، اللہ کو سوری بولے، تو اس کے اندر یہ بات ایمبیڈڈ ہو کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں تو ہو میں دوبارہ تو کروں گی پھر سوری بول دوں گی، اس کا مطلب ہے آپ نے اور میں نے توبہ نہیں کی۔ بچہ آپ کو سوری ایسے بولے کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ دل سے سوری نہیں کر رہا، تو آپ کہتے ہیں بیٹا ایسے سوری نہیں کرتے، سوری ایسے کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے سامنے آپ نے اور میں نے سوری بولنا ہے تو اس احساس کے ساتھ بولیں کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گی۔ شیطان پاؤں پھسلا دے، نفس پاؤں پھسلا دے، دوبارہ معافی مانگ لیں اور دوبارہ اسی انٹینشن کے ساتھ معافی مانگیں کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر گناہ ریپیٹ نہیں کرتے، لائف سٹائل کے طور پر گناہوں کو نہیں اپناتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اب مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھا جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کی فتح شکست میں بدل گئی، ان کو نقصان ہوا، صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کنڈیشنل، غالب کب رہو گے؟ جب تم مومن بنو گے۔ مومن کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ جب تم اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ اور گناہوں سے کراہیت لے کر آؤ گے۔